میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج ایک بار پھر ہم تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو بڑھاتے ہوئے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ المائدہ کے 8ویں رکوع اور 6 سپارے کے مجموعی طور پر 12ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لیہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ مودت اور ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق رکھنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں یہی مضمون مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الہود کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو یا ان کی طرف قلبی رجحان نہ رکھو، ان سے تعلق نہ رکھو، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ پہنچے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 118، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 1 اور سورہ المجادلہ آیت نمبر 22۔ ان میں سے ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں کہ قرآن کریم میں جو ایک مقصد کسی مقام پر بھی بیان کیا گیا، جو موقف ایک مقام پر رکھا گیا، آپ قرآن کو اول سے آخر تک دیکھیں گے، قرآن کریم میں وہی بات بار بار دہرائی جائے گی، آپس میں آیات کا تعارض آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم واخوانہم او عشیرتہم، کہ جن لوگوں کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہیں پائیں گے ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہوا جو عداوت رکھتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ، اور جو عداوت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ وہ ان کے بیٹے ہوں، خواہ وہ ان کے بھائی ہوں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا کہ آپ کسی کو ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز محشر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کسی بد عقیدہ کی طرف اپنا رجحان رکھے، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ صحیح مسلم کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کرو، یعنی جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس سے اچھے تعلقات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کرو، جب تم ان میں سے کسی سے راستے میں ملو تو ان کے لیے راستہ تنگ کر دو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام عبد الرزاق نے مصنف کے اندر روایت کیا۔ امام ترمذی نے بھی ایک حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں ایک نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی نہ کر مگر مومن کے ساتھ، یعنی مومن کو دوست بنا اور متقی کے علاوہ تیرا کھانا کوئی اور نہ کھائے۔ تو یہ احادیث مبارکہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی جیسی ممانعت فرما رہی ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف آتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ اگرچہ شان نزول خاص ایک موقع کے لیے ہے، لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے عام ہے اور تا قیامت اس کا حکم عام ہی سمجھا جائے گا۔ ایک مشہور صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی، یہ وہی تھا جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان عورت کی کھلے بازار میں بے حرمتی کی گئی اور ایک مسلمان نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ جب اس نے اپنا رد عمل ظاہر کیا تو تمام یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں جن کا تعلق قبیلہ بنو قینقاع کے ساتھ تھا، ان کا 15 دن محاصرہ کیا، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور ایک مسلمان کو ظلماً شہید کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو قینقاع کا 15 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ 15 دن کے بعد ان لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے جو انہوں نے خود کو ایک قلعے کے اندر محصور کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرائط ماننے پر تیار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا۔ یہ چونکہ قبیلے کے افراد کا بڑا ہی اہم تعلق تھا، بڑا ہی گہرا تعلق تھا عبداللہ بن ابی کے ساتھ، عبداللہ بن ابی ان کی سفارش کرتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیا جائے یا ان کو مدینے سے نہ نکالا جائے۔ اس موقع پر ان آیات کا نزول ہوا کہ یہ لوگ کس طریقے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھتے ہیں، بد مذہبوں کے ساتھ کیسے تعلقات استوار رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اگرچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی چونکہ اس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس قبیلے کے معاملات میں دخل اندازی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ بن ابی لگاتار دخل اندازی کرتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ اور یاد رہے کہ یہاں پر ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ الکفر ملت واحدہ، اسلام کے خلاف جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ آپس میں منسلک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ چکا، اجتماعی طور پر مسلمانوں کو نقصان دینے میں کوئی بد مذہب فرقہ، کوئی بد مذہب مسلک یہ کسی قسم کی بھی کمی نہیں کرتا، اسلام کے ساتھ کھلی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1992 میں سعودی اور کویتی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے امریکہ کو دعوت دی اور انہوں نے ہزاروں عراقی مسلمانوں کا قتل کیا۔ اس سعودی حکومت نے امریکہ کا ساتھ دیا، آج امریکہ کی غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ آج امریکہ سعودی حکومت کو اپنے تسلط میں رکھے ہوئے ہے۔ جس شخص نے بھی غیر مسلموں کا ساتھ دیا، آپ تاریخ پاکستان دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے میر جعفر و میر صادق ہو
جن جن لوگوں نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا، انگریزوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کو قتل کر دیا. یعنی یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. جس نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد اس شخص کو بھی نہیں چھوڑا. اس کی بہت واضح قسم کی مثالیں، بہت مشہور قسم کی مثالیں جو ہیں وہ 1857 کی جنگ آزادی کی جو کہانی ہے، اس نام کی کتاب عبدالحکیم شاہ جہان پوری صاحب نے لکھی. اس میں انگریز حکومتوں کی پالیسیز کو بڑا واضح کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ جو ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ رکھتے ہیں ان کو کس طریقے کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا ضَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر رکھتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے کہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے آپ انہیں دیکھیں گے وہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں سبقت رکھتے ہیں. یہ منافقین کے متعلق آیت آئی ہے. منافقین ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، دوسری طرف اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ اگر کل کو مسلمانوں کی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ جنگ ہو گئی اور وہ فاتح ہو گئے، ہم پر قابض ہو گئے، تو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے. لہٰذا ہم اندرون خانہ ان کے ساتھ بھی دوستی کا تعلق رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی. اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر یہود و نصارہ کو فتح ہوتی ہے یا مشرکین قبائل کو فتح حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم کہنے بنیں گے کہ ہم نے آپ کا بھی ساتھ دیا، ہماری وفاداریاں آپ کے ساتھ تھیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منافق ہیں، یعنی مصلحت کے تحت اور دنیاوی مفادات کے تحت اپنے تعلقات دونوں طرف سے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو ہے مسلمان لیکن آج غیر مسلموں کی دوستی کا دم بھرتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ ہم پر حملہ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کل کو کوئی گردش نہ آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، یہود و نصارہ ہم پر فاتح نہ ہو جائیں اور پھر ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں. تو انہیں دین کی پرواہ نہیں، ان کو اپنی دنیاوی مفادات کی پرواہ ہے کہ ہم دونوں طرف تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان اگر فاتح ہوں تو ان سے اپنے مقاصد حاصل کر لیں، یہود و نصارہ اگر فاتح ہوں تو ہم ان سے اپنے مقاصد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح یا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو خاص حکم لے آئے. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا. وقتی طور پر مغلوب ہونا اس کے مستقل مغلوب ہونے کی نشانی نہیں ہے. کبھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تھی، کبھی کفار کو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اس دین کے ساتھ بھیجا ہے جس کو ہم تمام ادیان عالم پر غالب کر دیں گے. تو ان کو اللہ کے اس وعدے پر اعتماد نہیں، اس لیے کبھی اسلام چھوڑ کر یہود و نصارہ کی طرف ہو جاتے ہیں، ان کی دوستیوں کا دم بھرتے ہیں. آج بھی اس کی مثال دیکھی جا سکتی ہے. جب کوئی غیر مسلم ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو آپ ہی میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو کر ان ممالک کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، وہ سپر پاور ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ رکھنا یہ نقصان دہ ہے ہمارے لیے، ایسا جو جنگی معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصلحت کے تحت ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنا کے رکھیں. یہ انہی لوگوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی جو دین سے زیادہ اپنے ذاتی تعلقات کو دیکھتے ہیں اور غیر مسلموں کا خوف رکھتے ہیں. اللہ نے اہل ایمان کے دلوں سے غیر مسلموں کا خوف نکال دیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہزاروں کے مجمع میں گھس جاتے تھے اور دشمنوں کو آگے لگا کر یوں بھگاتے تھے جیسے کوئی چرواہا بھیڑوں کو اپنے آگے لگا کر بھگا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی حکم لائے گا تو یہ جو دلوں میں انہوں نے چھپایا اس پر ندامت محسوس کریں گے. وہ حکم یہ ہے کہ جب اسلام کا فتح اور غلبہ دیکھیں گے تو ان کو دلی طور پر ندامت ہوگی کہ ہم نے دو طرفہ تعلقات کیوں رکھے، کاش کہ ہم مخلص ہو کر اسلام کے ساتھ چلتے اور آج ہمیں اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَاحَدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَاكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی قسمیں کھائی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، بس یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا، روز محشر بھی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ اللہ نے فرمایا سنعذبہم مرتین، سورہ توبہ میں، ہم ان کو دو عذاب دیں گے، دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ لہٰذا دنیا میں جب ان کے کرتوت کھلتے تھے تو یہ شرمندگی محسوس کرتے تھے، جب ان کے متعلق کوئی آیت آتی تھی، ان کی حقیقت واضح کی جاتی تھی، ان کو شرمندگی کا سامنا ہوتا تھا۔ اور قیامت کے دن تو خیر نامہ اعمال بالکل کھول کے واضح کر دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اللہ تعالیٰ سورہ طارق میں فرماتے ہیں اس دن رازوں کو کھول دیا جائے گا اور جس نے جو بھی کیا ہوگا اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پڑھا جائے گا۔ منافقین کا جب پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت آشکار ہو جائے گی تو یہ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں کھاتے تھے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے راز افشاں کر دیے، ہمارے ایمان کی کیفیات کو ظاہر کر دیا۔ حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی وجہ سے، یعنی اندرون خانہ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی نیکیاں، ان کی زندگی کے اعمال صالحہ سب تباہ و برباد کر دیے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے دشمنوں کی طرف قلبی رجحان رکھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی حمایت میں بولتا ہے، اس کے لیے یہ آیت عام ہے، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو کسی بد مذہب کی تائید میں بولے، کسی بد مذہب کے لیے اس کے دل میں نرم پہلو پایا جائے اور ان کے لیے نرم گفتگو کرتا ہو اور آج مسلمانوں کے اندر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے سارے اعمال اکارت کر دے گا۔ جو اسلام کے ساتھ مخلص نہیں، قرآن کے ساتھ مخلص نہیں، رسول کے ساتھ مخلص نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ دراز گوشت پر تشریف فرما تھے، یعنی خچر نما جانور پر یا خچر پر آپ تشریف فرما تھے، تو عبداللہ بن ابی رواحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر نے بول کر دیا، یعنی پیشاب کیا، تو عبداللہ بن ابی نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خچر کے پیشاب کی بدبو سے ہمیں کراہت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی رواحہ نے یہ نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن ابی کا مدینہ میں مقام کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے، آپ فوراً بول اٹھے بدبخت اپنی زبان بند کر، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیشاب بہت کستوری ہو یا کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا کہ وہ اس مسئلہ پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، ناموس رسالت وغیرہ کے معاملے پر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مسلمانوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ان آیات کا مصداق کون ہے اور ان آیات کے متعلق مفسرین کی رائے کیا ہے؟ یہ خلافت صدیقی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حق ہونے پر آیات ہیں، اور مفسرین کا اس سے یہی استدلال ہے۔ حتیٰ کہ بہت بڑا شیعہ عالم، شیعہ مفسر ابو علی فضل بن حسن طبرسی نے بھی اپنی تفسیر مجمع البیان، اور دوسرا جو شیعہ بڑا مفسر ہے فتح اللہ کاشانی، اس نے اپنی تفسیر منہج الصادقین کے اندر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلیل ہے کہ ان کی خلافت برحق ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گئے تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ قوم کون سی تھی؟ اس کا اشارہ جنگ یمامہ کی طرف ہے، جب بہت سے لوگوں نے
مسلمہ کذاب کی تائید اور تصدیق کر دی اور اس کو نبی مان لیا، یعنی دین سے مرتد ہو گئے، پھر اللہ وہ قوم لے کر آیا جس سے اللہ محبت کرتا تھا، وہ اللہ سے محبت، یعنی صحابہ اکرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے صحابہ اکرام جن کی تعداد کم و بیش 15,000 بتائی جاتی ہے، وہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے ساتھ جمامہ کے مقام پر جا کر لڑے اور 1,00,000 فوج کو شکست دی۔ یہ ان مرتدین کے خلاف وہ قوم کھڑی ہوئی جن سے اللہ محبت رکھتا تھا، وہ اللہ سے محبت رکھتے تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ اس سے معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھا، کینہ رکھا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کا مقام تو بہت بات کی بات ہے، صحابہ کرام اولیاء امت میں غوث کتب ابدال ان سے بدرجہ 1000 گنا بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اس آیت نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو واضح کر دیا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ مومنوں پر نرم ہیں اور کفار پر سخت ہیں۔ تو یہ آیت اصل میں اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے جو سورہ فتح میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ جماعت ہے جو کافروں پر سختی کرنے والی ہے اور آپس میں محبت کرنے والی ہے۔ وہی بات اللہ نے یہاں پر فرمائی کہ مومنوں پر نرمی رکھنے والے اور کافروں پر سختی رکھنے والے۔ تو یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے معلوم ہوا کہ منصف مزاج شیعہ مفسرین کو بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑی ہے کہ یہ معاملہ صدیق اکبر کے دور میں ہوا جب آپ نے مرتدین کے خلاف تلوار نکالی، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ در منصور میں اس کی تفسیر میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نزلت فی ابی بکرن، یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، سسر بھی ہیں، رفیق سفر و حضر بھی ہیں، ہم مزار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت ان کو دی کہ انہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، تلوار نکالی اور اسلام کو 2 سال اور 3 ماہ کے عرصے میں اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑا کیا تھا، یعنی اسلام اپنے عروج پر پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ احسان ہے جس کا امت ساری زندگی بدلہ نہیں اتار سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہم میں سے بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ قسم کھا کر بات فرمائی کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے، یعنی ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو مدینے میں آباد تھے، ان میں بھی لوگ مرتد ہو جاتے۔ لیکن صدیق اکبر نے اس پوری صورتحال کو اس طریقے کے ساتھ قابو کیا کہ لوگوں کی زبانوں سے، ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ ان کے عمل نے، ان کی پالیسیز نے، ان کی حکمت عملی نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے کہ نبی کا جانثار جو خلیفہ ہو وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھیں تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ رافضیوں کی طرف سے، یعنی شیعہ حضرات کی طرف سے مولا علی کی خلافت بلا فصل پر پیش کی جانے والی مشہور آیت ہے۔ یہ آیت نمبر 55 اور 56 ہے سورہ المائدہ کی۔ روافض کا استدلال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور دروازے پر کسی نے صدا دی، آپ نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارا ولی، تمہارا آقا اللہ ہے، رسول ہے، اور اس کے بعد والذین آمنوا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے مراد مولا علی ہیں، چونکہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے نماز کے اندر، تو لہٰذا یہاں پر ولی کا مطلب خلیفہ بلا فصل ہوگا۔ یہ ان کا ایک عجیب سا استدلال ہے جس کو لغت کی کتابوں کی روشنی میں دیکھا جائے یا احادیث نبویہ یا قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ استدلال انتہائی کمزور ہے اور انتہائی باطل ہے۔ اس پر میں اپنے چند سوالات وارد کرتا ہوں تاکہ اس مسئلے پر
لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال پیدا ہوتے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر لفظ ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ بول کر صرف مولا علی کی ذات کو مراد لینا یہ صحیح نہیں، کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو، تو اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ والذین آمنوا سے مراد اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو لیا جائے۔ ہاں یہاں پر ایک سوال یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امام طبرانی نے لکھا کہ سائل کو حضرت علی نے انگوٹھی دی اور نماز کی حالت میں دی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام محمد بن علی بن الصائق ہے، اور خالد بن یزید العمری ہے۔ یہ ایسا راوی ہے کہ جس کو متروک کہا گیا، یعنی جس کی روایت ناقابل استدلال ہے، اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا اصول حدیث کے قاعدے کے مطابق۔ بالفرض ہم مان لیتے ہیں یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی، اس روایت کو بھی صحیح مان لیا جائے کہ حضرت علی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، تو ہمارے ان مخالفین پر چند سوالات ہیں جو اس حدیث یا اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ ولی کا معنی اولا اور احق نہیں ہے، بلکہ ولی کا معنی محب اور ناصر ہے، جیسا کہ القاموس المحیط لغت کی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس کا معنی خلافت بلا فصل کرنا یا ایسا معنی گھڑ کے لوگوں کے آگے بیان کرنا جو لغت سے ثابت نہ ہو، یہ تحریف قرآن سے تحریف قرآن کا اس پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں ولی محب اور دوست اور مددگار ہی کے معنی ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ تمہارے دوست کون ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا اللہ دوست ہے، رسول دوست ہے اور ایمان والے دوست ہیں۔ لہٰذا ربط بین الآیات کی صورت میں بھی پہلی آیت میں فرمایا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اب آگے چل کے اللہ نے فرمایا کن کو دوست بنانا ہے؟ اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو۔ لہٰذا خود آیات کا ربط واضح کر رہا ہے، یہاں پر معنی خلیفہ بلا فصل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں تو ربط بین الآیات کا معاملہ یہاں پر نسین منسین کرنا پڑے گا، اور وہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک ربط رہتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب اس آیت کا معنی خلافت بلا فصل اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مان لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ان کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حیات تھے، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی حیات تھے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی حیات تھے، تو حضرت علی نے اس آیت سے استدلال کیوں نہیں کیا کہ اللہ نے میری خلافت بلا فصل کا اعلان کیا ہے، تم لوگ قابض ہو گئے ہو؟ حضرت علی کا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان کی معیت میں جہاد کرنا، گویا یہ ہمارے عقیدے کی تائید کرتا ہے کہ حضرت علی خود بھی جانتے تھے اس آیت سے خلافت بلا فصل کا کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ بھی بات صحیح نہیں، کیونکہ حضرت علی ساری زندگی صاحب زکوٰۃ ہوئے ہی نہیں، آپ کو اتنا مال کبھی ملا ہی نہیں کہ آپ صاحب زکوٰۃ ہوں، صاحب نصاب ہوں اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی وہ اس حال میں گزری ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں فقر کو پسند کیا ہے۔ ظاہری بات ہے جو شخص فقر کی زندگی گزار رہا ہو وہ صاحب استطاعت، صاحب نصاب کیسے ہو سکتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسرا اس آیت میں ہے انما، یہ لفظ حصر ہے جو قید کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ہے اور علی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ جب حصر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی ہی بس خلیفہ بلا فصل ہے۔ جو شیعہ ان کے بعد کسی اور کے لیے خلافت کا جواز ثابت کریں گے وہ ان کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا، کیونکہ انما حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی تین لوگ ہی تمہارے ولی ہیں، اللہ ہے، رسول ہیں اور صرف علی ہیں۔ جو باقیوں کو یہ ولی مانتے ہیں، یعنی خلافت بلا فصل حضرت علی کے بعد باقی 11 اماموں کو مانتے ہیں، ان کی خلافت یہ کیسے ثابت کریں گے؟ تو بہرحال اس مسئلہ پر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا مردوں پر حرام کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی انگوٹھی کیسے پہن سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا